آج کی ویڈیو میں ہم سولیوشن کے بارے میں پڑھیں گے کہ سولیوشن کیا ہے۔ تو سولیوشن کی اگر ہم ڈیفینیشن کو دیکھیں تو وہ کہتی ہے کہ a solution is a homogeneous mixture of two or more substances، یعنی جو سولیوشن ہے یہ دو یا دو سے زیادہ سبسٹانسز کا ہوموجینس مکسچر ہے۔ تو یہاں پر جو لفظ ہوموجینس ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ ہوموجینس جو لفظ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آل دا کمپوننٹس آر ایونلی ڈسٹریبیوٹیڈ، یعنی جو سولیوشن کے تمام اجزاء ہیں ان کی جو کمپوزیشن ہے وہ ایون ہے، یعنی آل سولیوشن کے اندر جو سولیوشن کے کمپوننٹس ہیں وہ ایونلی ڈسٹریبیوٹیڈ ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم ایک بیکر لیں، یہ ہمارے پاس ایک بیکر ہے، اگر ہم ایک بیکر لیں اور اس کے اندر پانی ڈال دیں اور پھر اس کے اندر تھوڑی سی چینی کی مقدار شامل کریں اور اچھی طرح سے ہلائیں تو یہ ہمارے پاس ایک شوگر کا سولوشن بن گیا ہے۔ تو اس سولوشن میں لفظ ہوموجینس سے کیا مراد ہے؟ لفظ ہوموجینس سے مراد یہ ہے کہ اگر ہم سولوشن کے اس حصے میں سے، یعنی اس حصے میں سے ایک سیمپل لیں، اس حصے میں سے سیمپل لیں، اس حصے میں سے سیمپل لیں، چاہے کسی بھی حصے میں سے سیمپل لے لیں یا پپٹ کی مدد سے تھوڑا سا سیمپل نکال لیں یا انجیکشن کی مدد سے تھوڑا سا سیمپل نکال لیں اور لیبارٹری کے اندر اس کا انالیسس کریں تو اس کی جو کمپوزیشن ہوگی نا، جو بھی ہم نے سیمپل لی ہیں سب کی کمپوزیشن ایک جیسی ہوگی۔ تو یہ ہے ہوموجینس کمپوزیشن کا مطلب۔ تو اس آئیڈیا کو مزید کلیئر کرنے کے لیے ہم ایک ہیٹروجینس جو مکسچر ہے اس کی مثال لیتے ہیں۔ کس کی مثال لیتے ہیں؟ ہیٹروجینس مکسچر کی۔ فار ایگزامپل ہمارے پاس ہم نے پھر سے یہ بیکر لیا ہے، یہ ایک ہمارے پاس بیکر ہے اور اس بیکر کے اندر ہم نے پانی لیا ہوا، پہلے سے اس بیکر کے اندر کیا موجود ہے؟ پانی، اور پھر اس کے اندر اوپر سے ہم نے ڈالا ہے آئل۔ جب آئل کو ہم نے اندر ڈالا ہے اور شیک کیا ہے تو ہم دیکھیں گے کہ آئل اور پانی جو ہے یہ حل نہیں ہوں گے، بلکہ جو آئل ہے نا یہ پانی کی سطح کے اوپر ایک لیئر بنا دے گا اور یہ دونوں سیپریٹ ہوں گے، پانی اور واٹر جو ہے سیمپل ہو گئے۔ اب اگر ہم اس حصے میں سے سیمپل لیں پپٹ کی مدد سے اور اس کا لیبارٹری کے اندر انالیسس کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اس کے اندر اس حصے کے اندر زیادہ تر پانی ہے، تھوڑی سی مقدار میں کوئی ٹریس اماؤنٹ میں آئل موجود ہوگا۔ اور اگر اس حصے میں سے سیمپل لیں تو اور لیبارٹری کے اندر ٹیسٹ کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اس سیمپل کے اندر جو ہے آئل ہے، آئل موجود ہے، پانی کی تھوڑی سی مقدار موجود ہے۔ تو اس طرح جو ہیٹروجینس مکسچر ہے اس کی جو کمپوزیشن ہے وہ ایون نہیں ہوتی، یعنی اس سولوشن کے کسی ایک حصے سے سیمپل لے کر اس کا انالیسس کریں تو اس کی کمپوزیشن اور ہوتی ہے، دوسرے حصے میں سے سیمپل لے کر اس کی انالیسس کریں تو اس کی کمپوزیشن اور ہوتی ہے۔ اور مزید یہ ہے کہ یہ جو سولوشن ہے اسے ہم آنکھ سے دیکھ کر بھی بتا سکتے ہیں کہ یہ ہیٹروجینس ہے، کیونکہ آنکھ سے دیکھ کر بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اس کے جو اجزاء ہیں وہ آپس میں ایونلی ڈسٹریبیوٹیڈ نہیں ہے۔ اب اگر آپ کے پاس ایک ہیٹروجینس مکسچر ہے، مثال کے طور پر یہ اس کیس میں پانی اور آئل کا ایک ہیٹروجینس مکسچر ہے، اگر آپ ہیٹروجینس مکسچر کو اچھی طرح سٹیر کریں، یعنی ایک سٹیرر کی مدد سے، سٹیرر ایک راڈ ہوتا ہے، مثال کے طور پر یہ ہمارے پاس ایک سٹیرر ہے، اس سٹیرر کی مدد سے اگر ہم اس مکسچر کو اچھی طرح ہلائیں یا پھر اس مکسچر کو شیک کریں تو کچھ لمحے کے لیے، یعنی عارضی طور پر ہمیں یہ لگتا ہے کہ پانی اور جو واٹر ہے وہ ایونلی ڈسٹریبیوٹ ہو گئے ہیں، اور اس کیس میں جو چیز ہمارے پاس بنی اسے ہم کہتے ہیں سسپینشن۔ سسپینشن جو ہوتا ہے اس کے اجزاء چند لمحوں کے لیے تو ایونلی ڈسٹریبیوٹڈ ہوتے ہیں، لیکن اگر تھوڑی دیر کے لیے انہیں سٹل چھوڑ دیا جائے تو پھر سے اجزاء جو ہیں وہ علیحدہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہے ہیٹروجینس مکسچر۔ ہیٹروجینس مکسچر کے جو اجزاء ہیں وہ ایک دوسرے سے علیحدہ ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ مکس ہو بھی سکتے ہیں لیکن تھوڑی دیر کے، جبکہ جو ہوموجینس مکسچر ہے اس کے اجزاء کبھی بھی علیحدہ نہیں ہوئے۔ مثال کے طور پر پچھلی ایگزامپل کے اندر ہم نے جو پانی اور شوگر کا سولوشن بنایا تھا، جو شوگر اور پانی کا سولوشن ہمارے پاس بنا ہے، اب اس کے اجزاء کبھی بھی نیچے نہیں بیٹھیں گے، کبھی بھی سیپریٹ نہیں ہوں گے۔ تو یہ تھا آج کا ٹاپک سولوشن۔ نیکسٹ ٹاپک میں ہم سولوشن کی ٹیپس کے بارے میں بات کریں گے۔